نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا حبيبنا وشفينا مولانا وملجأنا ومأوانا محمد رسوله النبي الكريم الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صدق اللہ مولانا العظیم۔ حصول برکت کے لیے خلوص کے ساتھ کم از کم ایک بار درود و سلام کی تلاوت ضرور فرمائیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک سیدی یا شفیع المذنبین۔ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ العظیم کی حمد و ثنا حضور نبی محترم رسول محتشم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات بے کس پناہ پر بے شمار نذرانہ ہائے صلاۃ و سلام عرض کرنے کے بعد احباب ذی وقار، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس نے ہماری گردنوں میں نسبت مصطفیٰ کا کلادہ عطا فرمایا۔ آپ تمام احباب بالعموم اور جلسہ ذکر کا اہتمام کرنے والے دوست بالخصوص ہدیہ تبریک کے مستحق ہیں، جنہوں نے سالانہ تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے اس بار بھی اللہ کی عطا کردہ توفیق سے ذکر رسالت مآب کی اس پرنور بزم کا اہتمام فرمایا۔ میں دست بدعا ہوں اللہ کریم اہتمام کرنے والے اور دور و نزدیک سے سفر کر کے یہاں تک پہنچنے والے تمام احباب کو اپنے فضل کی وسعت کے مطابق اجر عطا فرمائے۔ اس حاضری کو ہماری خطاؤں کے کفارے کے طور پر اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ہم سب کا خاتمہ اسی کرم اور اسی بھرم کے ساتھ ایمان پر فرمائے۔ اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر براہ راست خطاب کرتے ہوئے اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا النبی، اے غیب دان محبوب، انا ارسلناک شاہدا، بے شک ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا، ومبشرا،
اور جنت کی خوشخبری سنانے والا بنا کر بھیجا، وَنَذِيرًا، اور عذاب جہنم کا ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، اور اللہ کے اذن سے اللہ کی طرف دعوت دینے والا بنا کر بھیجا، وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور محبوب ہم نے تو آپ کو روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے۔ اس آیت کریمہ کے پہلے لفظ پر گفتگو کرنا مقصود ہے، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ، میرے نبی ہم نے آپ کو بھیجا، میں نے نہیں، ہم نے۔ آیت کا مزاج دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ لفظ ہم شہنشاہی ہم ہے۔ اس ہم سے مراد بہت سوں کا مل کر بھیجنا نہیں، بلکہ احکم الحاکمین فرما رہا ہے، اکرم الاکرمین فرما رہا ہے، شہنشاہوں کا شہنشاہ فرما رہا ہے کہ ہم نے آپ کو بھیجا ہے۔ ارسلناک، میرے نبی آپ کو ارسال ہم نے کیا ہے۔ ارسال عربی زبان کا لفظ ہے جس کا اردو میں معنی بنتا ہے بھیجنا۔ عربی میں ارسال کرنا، اردو میں بھیجنا، اور فارسی زبان میں فرستادن۔ ہم نے آپ کو ارسال کیا ہے، ہم نے آپ کو بھیجا ہے۔ یہ عربی زبان کا قاعدہ ہے، جہاں بھی لفظ ارسال آئے گا وہاں فاصلہ مراد ہوگا، دوری مراد ہوگی، اور جدائی مراد ہوگی۔ یہ لفظ ارسال کے اندر خاصہ ہے۔ جہاں بھی لفظ ارسال لکھا، کہا اور پڑھا جائے گا، یہ لفظ فاصلے کو چاہے گا، دوری کو چاہے گا، اور جدائی کو چاہے گا۔ آپ نے دوسرے ملک میں بیٹھے ہوئے اپنے دوست کو خط لکھا، لکھتے وقت وہ خط آپ کے قریب تھا، دوست سے دور تھا، مگر خط کو لکھنے کے بعد آپ نے لپیٹا اور لپیٹ کر اپنے سے دور کر کے لیٹر باکس میں ڈال دیا، خود سے دور کیا، آپ کا اور خط کا فاصلہ قائم ہوا، آپ میں اور خط میں جدائی قائم ہوئی، تو وہ خط باہر کے ملک میں بیٹھے آپ کے دوست کو ارسال ہوا۔ آپ خط لکھ کر اپنے جیب میں ڈال کے پھرتے رہیں تو بولیے دوست تک پہنچ جائے گا؟ ارسال کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ میں اور مراسلے میں جدائی ہو، آپ میں اور خط میں فاصلہ ہو۔ جہاں بھی لفظ ارسال آئے گا، یہ بات یاد رکھیے، وہاں 3 سوال خود بخود سر اٹھا کے کھڑے ہو جائیں گے۔ جہاں بھی لفظ بھیجنا آئے گا وہاں کچھ باتیں، 3 سوال خود بخود آپ کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے۔ پہلا سوال، کس نے بھیجا؟ کس کو بھیجا؟ اور کس کی طرف بھیجا؟ یا ایھا النبی انا ارسلناک، اے غیب دان شخصیت، ہم نے آپ کو بھیجا،
کس نے بھیجا؟ پہلا سوال. کس کو بھیجا؟ دوسرا سوال. کس کی طرف بھیجا؟ تیسرا سوال. آیت کا مزاج ہی آپ کو جواب دیتا ہے. بھیجنے والا ہے اللہ، جسے بھیجا جا رہا ہے وہ ہے محمد الرسول اللہ، اور جن کی طرف بھیجا جا رہا ہے وہ ہے مخلوق. یہ میرے ساتھ ذرا آپ زحمت فرما کر بول دیجئے، بھیجنے والا کون ہے؟ اللہ. جو بھیجا جا رہا ہے وہ شخصیت کون ہے؟ ہمارے نبی. اور جن کی طرف بھیجا جا رہا ہے وہ کون ہے؟ مخلوق. بڑے آرام سے، ٹھنڈی طبیعت سے مجھے ذرا سوچ کر جواب دیجئے. آنے والا آنے سے پہلے کس کے قریب ہوگا؟ جن کی طرف آ رہا ہے ان کے قریب ہوگا یا بھیجنے والے کے قریب ہوگا؟ نہیں، سوچ لیں، اطمینان سے جواب دیں، کوئی جلدی نہیں ہے. بولیے، کس کے قریب ہوگا؟ آنے والے کے قریب ہوگا یا بھیجنے والے کے قریب ہوگا؟ جو آنے والا ہے، عقل کا تقاضا ہے وہ بھیجنے والے کے قریب ہوگا. بھیجنے والے کی. اور بھیجنے والا کون ہے؟ اللہ. اور اللہ کون ہے؟ دیکھیں نا، آپ ہر سال محفل کو سجاتے ہیں اور اتنی کثیر تعداد میں یہاں پر آپ تشریف فرما بھی ہوتے ہیں، تو آج ذرا بتا ہی دیجئے کہ اللہ کون ہے. ہر کسی کا اپنا اپنا نقطہ نظر ہے اللہ کے متعلق، مگر علم الکلام کے علماء، آپ کے ذوق کی بات کرتا ہوں مگر پہلے میرا ذوق آپ قبول فرمائیے. علم الکلام کے علماء، خواہ ان کا تعلق کسی بھی مکتبہ فکر کے ساتھ ہو، وہ ذات الوہیت کی، وہ اللہ کو سمجھانے کے لیے صرف ایک سطر لکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں اللہ نام ہے اس ذات کا جو کمال مطلق کا نقطہ اول و آخر ہے. کمال مطلق کا نقطہ اول بھی وہی ہے اور نقطہ آخر بھی وہی ہے. اس جملے کا سادہ معنی یہ بنتا ہے کہ اللہ وہ ذات ہے کہ جو کمال ہی کمال ہے، کمال ہی کمال ہے. اور عقل کا تقاضا یہ ہے، عقل یہ کہتی ہے کہ جسے بھیجا جا رہا ہو وہ آنے والوں کی بنسبت بھیجنے والے کے زیادہ قریب ہوتا ہے. بھیجنے والا ہے خدا، بھیجنے والا ہے رب العالمین، بھیجنے والا ہے پروردگار عالم. تو عقل کا تقاضا یہ ہے کہ میرے نبی آنے سے پہلے اللہ کے قریب ہوں گے، اور اللہ ہے کمال. اور جو کمال ہو، اصول یاد رکھیے، نقص کبھی کمال کے قریب نہیں جا سکتا. اگر نقص کمال کے قریب چلا جائے تو کمال کمال نہیں رہتا. آپ میری گزارش پر غور فرما رہے ہیں کہ نہیں فرما رہے؟ ہمارا اللہ ہے کمال ہی کمال، اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام مخلوق کی طرف آنے سے پہلے اللہ کے قریب. نقص کبھی، عیب کبھی کمال کے قریب نہیں جا سکتا. اگر کمال کے قریب چلا جائے تو پھر کمال کمال نہیں رہتا. یہ تو اب چھوٹے چھوٹے پمفلٹ چھپنا شروع ہو گئے، کتابچے چھپنا شروع ہو گئے کہ صاحب دیکھو، نبی جان بوجھ کر تو غلطی نہیں کرتا، ہاں کبھی کبھی بھول کر غلطی ہو جائے تو ایسا ممکن ہو سکتا ہے. میں نے کہا یہ جسے آپ بھولنا کہہ رہے ہیں یہی تو سب سے بڑا نقص ہے. میرے نوجوان بھائیوں یاد رکھیے گا، میں آپ کو ممبر شریف پر
بڑے ٹھنڈے دل سے کہنے لگا ہوں، لوگوں نے عظمت مصطفیٰ کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ اگر لوگوں کی ذہنیت عظمت رسالت میں آپ کو رتی برابر بھی سمجھ جاتی تو کسی پاگل کو دعوی نبوت کرنے کی جرت نہ ہوتی، کسی گھٹیا اور پست شخصیت کو رسالت کا اعلان کرنے کی ہمت نہ ہوتی۔ یہ فتنہ زمانہ مصطفیٰ سے شروع ہو گیا تھا، لوگوں نے اعلان نبوت کرنا شروع کر دیا۔ اور میری یہ گزارش یاد رکھیے گا، جو شخص بھی شریعت اسلامیہ کی حدود کو چھونے کی کوشش کرتا ہے اور عظمت مصطفیٰ کی چادر کو ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، یاد رکھیے قدرت کی طرف سے اسے پہلی سزا یہ ملتی ہے، اللہ اس کی عقل کو سلب کر لیتا ہے، اس کا شعور سلب کیا جاتا ہے، اس کی مت ماری جاتی ہے۔ جو حضور کی عظمت والی چادر کو ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، مسلمہ کذاب کو دیکھیے، آپ اس کی عقل کا ذرا اندازہ فرمائیے۔ مسلمہ کذاب جس نے سرکار کے زمانہ پاک میں نبوت کا دعویٰ کیا تھا، بات تھوڑی سی لطیف ہے، سرکار کے ایک صحابی مسلمہ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ میں نے سنا ہے تو نے رسالت کا دعویٰ کر دیا ہے۔ اس نے کہا جی میں بھی نبی ہوں۔ تو وہ صحابی کہنے لگے میں نے ان آنکھوں سے دیکھا کہ اللہ جس شخصیت کو منصب نبوت عطا فرماتا ہے اسے کوئی نہ کوئی معجزہ بھی دیتا ہے۔ مسلمہ کہتا ہے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ صحابی رسول نے کہا میں نے ان آنکھوں سے دیکھا جس نبی کا میں نے کلمہ پڑھا ہے، میرے نبی نے دور کھڑے ہوئے درخت کو انگلی کا اشارہ کیا، وہ جڑیں گھسیٹتا ہوا میرے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ اگر تو نبی ہے، اگر منصب نبوت تیرے سر پہ سجایا گیا ہے اور بقول تیرے پاس معجزے کی طاقت اور قوت بھی ہے، تو صحابی کہنے لگے وہ جو سامنے درخت ہے ذرا اسے بلاؤ، میرے نبی نے تو بلا کے دکھا دیا تھا، اب تو بھی اگر پیغمبر ہے تو سامنے موجود درخت کو بلا کے دکھا۔ مسلمان نے کہا یہ کون سی بڑی بات ہے؟ صحابی نے کہا ٹھیک ہے بلاؤ۔ اس نے ایسے اشارہ کیا، درخت نہ آنا تھا نہ آیا۔ مسلمان نے دوسری بار بلایا، نہیں آیا۔ مسلمان نے تیسری بار آواز دے کر درخت کو بلایا، وہ نہیں آیا۔ 1000 بار بھی بلاتا تو وہ نہ آتا۔ جب 3 بار اس نے آواز دی اور درخت قریب نہ آیا تو مسلمہ چوتھی بار خود چل کے درخت کے قریب چلا گیا اور صحابی رسول سے کہنے لگا ہم جو نبی ہوتے ہیں بڑی عاجز طبیعت کے مالک ہوتے ہیں، وہ اگر نہیں آ رہا تو کیا ہوا، میں خود چل کے اس کے پاس آ گیا ہوں۔ حضور کی عظمت والی چادر کو ہاتھ ڈالنے والے کی پہلی سزا یہ ہے اس کی مت ماری جاتی ہے۔ یہ جھوٹی نبوت کا فتنہ، کچھ فتنے 2 ہفتے چلے، کچھ 2 مہینے چلے، کچھ چند سال کے لیے چلے، مگر میں بڑی تکلیف سے کہہ رہا ہوں یہ فتنہ قادیانیت اور فتنہ مرزائیت یہ 2 صدیوں پر محیط فتنہ ہے، پچھلی صدی کا اور اس صدی کا۔ آج بھی اس خبیث کا نام لینے والے اس کی نبوت کا ذکر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔